اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہم الحمدللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے جو توکل اور اللہ پر بھروسہ کا جو چیپٹر ہم دیکھ رہے ہیں، اس چیپٹر میں حدیث نمبر 80 سے آنورڈ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے ہمیں جوڑے رکھا اور اس نے ہمیں ہمت اور توفیق دی کہ ہم اس چھوٹی سی کشتی میں سوار ہو کر آہستہ آہستہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح فہم اور صحیح سمجھ بوجھ بھی عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی اور اپنے ساتھیوں کی، اپنے دوست احباب کی، اپنے پیار کرنے والوں کو کے لیے بھی نفع بنائے انشاءاللہ، اس دنیا میں بھی اور اگلی دنیا میں بھی، اگلی زندگی کے لیے بھی۔ آج بڑھتے ہیں حدیث نمبر 80 کی طرف۔ تو حدیث نمبر 80 پڑھنے سے پہلے پچھلی جو حدیث کی مجلس تھی اس میں ہم نے جو حدیث پڑھی تھی اس میں یہ ایک بہت اہم حدیث تھی جو بہت ہی معنی خیز اور بہت ہی پر اثر کہ اللہ تعالیٰ پر کسی مومن کو اللہ پر بھروسہ کیسے کرنا چاہیے۔ اللہ پر بھروسہ ایک مومن کو ایسے کرنا چاہیے جیسے پرندے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ صبح خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے یا اپنے ٹھکانوں سے نکلتے ہیں اور شام کو جب وہ واپس لوٹتے ہیں تو وہ اپنے پیٹ بھرے ہوئے لاتے ہیں۔ اس حدیث میں یہ حدیث ہمیں بہت سارے سبق اور بہت سارے زندگی کے معاملات جو ہیں اس کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کی ایک بہترین مثالوں میں سے ایک مثال کہ پرندوں کی طرح اللہ پر توکل کرنا کہ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے ہوئے پیٹ واپس لوٹتے ہیں۔ البتہ پرندوں کی زندگی کو اگر دیکھا جائے تو اس میں جو بیسک نیسیسٹیز ہیں ان کا خیال رکھنا یا ان کو بنانا وہ بھی ضروری ہے، کوشش کرنا وہ بھی ضروری ہے۔ گھونسلے بناتی ہیں، وہ بچوں کے آرام کا احساس کرتی ہیں، گرمی سردی سے بچنے کے لیے ان کی منیمم ریکوائرمنٹس جو ہے وہ پوری کرنی ہے، لیکن بہت زیادہ مال جمع کرنا، بہت زیادہ یہ سوچنا کہ مطلب ہماری اگلی نسلیں عیش کریں گی تو نہیں۔ زندگی گزارنے کے لیے جو اس دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے جو منیمم سامان ہے اس کا بندوبست رکھنا یہ ہمارے ذمہ ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ پر توکل کرنا تاکہ ہم اپنے جو اعمال کا یا دنیا کی کمائی کا جو ہم ایک اکاؤنٹ ہم نے دنیا میں کھولا ہوا وہ کلوز ہونے سے پہلے ہم کم از کم اس میں اتنی نیکیاں یا اتنی انویسٹمنٹ ہمارے پاس ہو کہ جب ہمیں اس کا ریٹرن ملے، جب ہمیں اس کا منافع ملے تو وہ اتنا منافع ہو کہ وہ ہمارے لیے ساری ہماری راس جو ہے نا اس کا بدل بن جائے۔ ہاں، بہرحال اگلی حدیث کی طرف بڑھتے ہیں۔ توکل جیسا کہ ہمیں پتہ ہی ہے، ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ پر بھروسہ اور اللہ پر یقین رکھ کے پھر ہم اپنی کوشش کریں، اپنی جد و جہد کریں، اپنے جو بھی ہماری خواہشات ہیں، جائز خواہشات، ان کو پورا کرنے کے لیے ہم جو بھی کوشش کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ پر
بھروسہ کر کے توکل کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کوشش کی، ہمت کی اپنی صحیح نیت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے، تو پھر اس کے نتیجے کو قبول کرنا، یہ بہت اہم حصے ہیں توکل کرنے کے اور اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنے کے۔ حدیث نمبر 80 ہے، حضرت ابو عمارہ برا بن عازب، ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فلاں، اے فلاں یعنی کہ کوئی بھی شخص، اے لوگ، اے بندے، اے فلاں، جب تو اپنے بستر کی طرف جگہ پکڑے، یعنی کہ لیٹ جاؤ سونے کے لیے، جب تو لیٹ جائے تو یہ پڑھ لیا کر۔ پھر اس کے بعد اگر ہم عربک میں دیکھیں تو یہ بہت خوبصورت الفاظ ہیں لیکن کافی لمبے ہیں، اس لیے ہم اس کو عربک میں نہیں پڑھیں گے، ہمارا مقصد مطلب سمجھنا ہے۔ اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک، اسی طرح سے آگے بڑے خوبصورت الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی کہ جب تو بستر پر لیٹ جائے سونے کے لیے تو یہ پڑھ لیا کر، اے اللہ، میں نے اپنا نفس تیرے سپرد کر دیا اور اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کر لیا ہے، اور اپنا معاملہ تجھے سونپ دیا ہے، اور اپنی پیٹھ تیری طرف لگا لی ہے، تیری طرف رغبت کرتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے۔ یعنی جب اب سونا ہے، سونے سے پہلے یہ دعا آگے بھی چل رہی ہے کہ سونا، نیند جو ہے وہ تو پتہ ہے آپ کو کہ موت کی چھوٹی بہن ہے، یعنی نیند میں بھی روح جو ہے وہ عارضی طور پر جسم سے نکل جاتی ہے، لیکن نیند اور موت میں فرق یہ ہے کہ نیند کے بعد موت جو ہے، موت کی جو روح ہے، انسان کی، وہ واپس آ جاتی ہے، جبکہ نیند کے بعد موت جو ہے، موت میں پھر روح واپس نہیں لوٹتی۔ بہرحال یہ دعا کہ میں نے اپنا نفس تیرے سپرد کر دیا، اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کر لیا ہے، اپنا معاملہ تجھے سونپ دیا ہے، اپنی پیٹھ تیری طرف لگا لی ہے، تیری طرف رغبت کرتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے، تیری گرفت کے مقابلے میں تیرے سوا کوئی جائے پناہ نہیں اور مقام نجات نہیں۔ تیری گرفت کے مقابلے میں تیرے سوا کوئی جائے پناہ اور کوئی مقام نجات نہیں۔ میں تیری اس کتاب پر ایمان لایا جو تو نے نازل کی، اور اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا جسے تو نے بھیجا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تجھے اس رات میں موت آ گئی تو تجھے فطرت یا اسلام پر موت آ گئی، اور اگر تو نے صبح کی، یعنی اگر تجھے موت نہ آئی اور صبح تو اگر صحیح سلامت اٹھ گیا اللہ کے فضل سے، تو بھلائی تک پہنچ گیا۔ اسی حدیث کے آگے ایکسٹینشن دیکھتے ہیں، پھر فردر بات کرتے ہیں۔ اور حضرت برا ہی سے روایت ہے صحیحین میں، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی مشترکہ ایک حدیث، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو اپنی خوابگاہ پر آنے لگے یا سونے لگے تو نماز کی طرح وضو کر، پھر اپنی دائیں کروٹ پر لیٹ جا اور یہ پڑھ اور اس دعا کا ذکر کیا۔ یہ پڑھ کا مطلب ہم نے جو پیچھے دعا پڑھی ہے حدیث میں، وہ دعا پڑھ لے جو ابھی گزری ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کلمات کو آخری گفتگو بنا، یعنی مذکورہ کلمات یا یہ دعا جو ہے یہ پڑھنے کے بعد سونے کے علاوہ کوئی گفتگو نہ کر، یعنی آپ کے سونے کا جو آخری عمل ہے وہ یہ دعا ہونی چاہیے۔ تو پھر اس کا کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تجھے اس رات موت آ گئی تو سمجھ لو کہ تم دین فطرت پر یا اسلام پر تمہاری موت آئی، اور اگر تو نے صبح کی، یعنی موت نہیں آئی اور صبح کو اگر اٹھ گیا صحیح سلامت، تو بھلائی کو پہنچ گیا۔ تو یہ دعا جب انسان یا کوئی شخص سونے لگے، سونے سے پہلے اس کا آخری عمل یا اس سے آخری الفاظ جو ہیں وہ اگر یہ دعا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھلائی مل ہی گئی، چاہے جو کوئی بھی سچویشن ہے، چاہے زندگی باقی ہے یا نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھلائی پہنچ گئی۔ اور اس دعا کا کیا مطلب ہے کہ مطلب مختصر الفاظ میں اگر دیکھیں اپنے الفاظ میں، تو انسان جب سو رہا ہے، کوئی شخص جو سونے کی طرف جا رہا ہے، تو اپنی پوری
نیت پورے ارادے کے ساتھ اپنا پورا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے سپرد کر دے. یعنی اس کو پتا ہے کہ میں نیند کی طرف جا رہا ہوں، اور اگر وہ یہ سوچے کہ نیند جو ہے وہ موت کی چھوٹی بہن ہے، پتہ نہیں صبح واپس یہ میری روح جو ہے یہ میرے جسم سے نکلے گی نیند کے دوران، تو یہ صبح میرے جسم میں واپس آئے گی، پلٹے گی یا نہیں، یہ تو صرف اور صرف اللہ ہی جانتا ہے. تو سونے سے پہلے اپنا سارا کچھ سماٹ کے، اپنی صفائی کر کے، اپنے سارے عقیدہ جو ہے اس کی درستگی کر کے، اپنا قبلہ جو ہے اس کو درست کر کے، اپنے سارے معاملے جو ہیں وہ اللہ کی طرف سونپ کے اللہ کو سونپ دیے، اور پھر اللہ سے دعا کی کہ میں صرف اور صرف تجھ ہی سے ڈرتا ہوں، تیری اس کتاب پر ایمان لاتا ہوں، تیرے نبی پر ایمان لاتا ہوں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اور اگر تیری گرفت کے مقابلے میں بھی کوئی بچانے والا مجھے نہیں. تو یعنی اپنے سارے معاملے اللہ کی طرف کر کے، اللہ کے سپرد کر کے رات کو سونے والا جو ہے، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر اس کو اس حالت میں موت آ گئی تو وہ فطرت اسلام پر وہ موت آئی، یعنی دین اسلام پر. اور یہ بہت بڑی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ اگر انسان جو ہے وہ اس کی موت اسلام پر آ جائے. اور اسی طرح سے اگر صبح کو وہ صحیح سلامت اٹھتا ہے تو پھر بھی وہ بھلائی کو پہنچ گیا. میرے ذہن میں آیت آ گئی جو کل ہم نے آیت پڑھی تھی سورہ نساء کی، کہ اگر تجھے کوئی ولی چاہیے، اگر کوئی تمہیں دوست چاہیے تو اللہ سے بہترین دوست تمہارے لیے کوئی نہیں، اور اگر تمہیں کوئی مددگار چاہیے تو اللہ سے بہترین مدد کرنے والا مددگار تمہارے لیے کوئی نہیں. تو ہمیں جب اللہ پر توکل اور بھروسہ کرنا ہے تو یہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا ولی نہیں، اللہ سے بڑا ہمارا کوئی ولی اور مددگار نہیں ہو سکتا، اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی بڑا دوست نہیں، اللہ سے بڑا ہمارا ولی نہیں. تو جب ہم یہ یقین رکھیں تو ہم جب بھی ایسے معاملات آئیں تو ہم اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کر کے، اللہ پر توکل اور بھروسہ کر کے ہم اپنا عمل انجام دیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں خاص برکت اور رحمت جو ہے وہ ضرور آ جاتی ہے. اس کے فوائد میں یہ لکھا ہوا ہے کہ رات کو سوتے وقت وضو کر کے سونا بہتر ہے. اسی طرح دعا کا پڑھ لینا بھی بہت اچھا ہے، کیونکہ اس میں اسلام اور ایمان کی تجدید اور اللہ کی بارگاہ میں امن و عافیت اور سلامتی کی التجا ہے. بڑھتے ہیں اگلی حدیث کی طرف. حدیث نمبر 81. حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عبداللہ بن عثمان قرشی تمیمی سے روایت ہے، اور یہ حضرت ابو بکر اور ان کے والد عثمان اور ان کی والدہ تینوں صحابی ہیں. یعنی حضرت ابو بکر، عبداللہ بن عثمان بن عامر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب. یہ عربوں کا ایک بہت ہی اچھا سا سٹائل ہے کہ وہ کبھی اپنا نام، یہ بلکہ ہم یہاں پر گلف میں رہتے ہیں تو جیسے پاکستان میں یا ویسٹ میں جو نام لکھے جاتے ہیں پاسپورٹ وغیرہ میں یا آئی ڈی کارڈ وغیرہ میں، وہ 3 ہوتے ہیں، فرسٹ نیم، مڈل نیم اور لاسٹ نیم. جبکہ عربوں میں 5 نام ہوتے ہیں، فرسٹ نیم، مڈل نیم، لاسٹ نیم، فیملی نیم، فرسٹ نیم، فادر نیم، مڈل نیم، لاسٹ نیم اور فیملی نیم. اس طرح کر کے 5 کیٹیگریز ہیں، 5 نام جو ہے نا وہ لکھے جاتے ہیں. تو یہ ان کے عربوں کا ایک بہت اہم رواج ہے کہ اپنی کنیت یا اپنا جو نام ہے اس کے ساتھ اپنے جو جاہ و منصب جو ہے اس کو بھی وہ ظاہر کرتے ہیں. بہرحال حضرت ابو بکر صدیق کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے مشرکوں کے قدموں کی طرف دیکھا، مشرکوں کو یا کافروں کے، مشرک جو تھے ان کے قدموں کی طرف دیکھا جب ہم غار سور میں تھے اور وہ ہمارے سروں پر تھے. پس میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان میں سے کوئی اپنے قدموں کی طرف دیکھ لے تو یقیناً وہ ہمیں دیکھ لے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان 2 کے ساتھ تمہارا کیا گمان ہے کہ جن کا تیسرا اللہ ہو، یعنی ہم 2 نہیں بلکہ تیسرا ہمارے ساتھ اللہ ہے، اور جن کے ساتھ اللہ ہو ان کا کوئی
بگاڑ نہیں سکتا، کچھ بگاڑ نہیں سکتا، ان کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی یہ متفق حدیث ہے کہ یہ بھی واقعہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے ہجرت مدینہ کے لیے نکلے، تو مشرکین مکہ کو جب پتہ چلا کہ وہ ہجرت کر چکے ہیں، تو ان کے معاذ اللہ ان کے قتل کے لیے یا ان کو پکڑنے کے لیے بہت بھاری انعام رکھ کر انہوں نے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کے پیچھے بھیجیں کہ کسی طرح ان کو ڈھونڈ کر ان کو پکڑ کر لے آئیں تاکہ وہ ہجرت ان کی ناکام ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار ثور میں آرام کے لیے رکے تھے یا وہاں پر قیام پذیر تھے کہ وہ جو مشرکین جو ہیں وہ تلاش کرتے کرتے ان کو غار کے دہانے تک پہنچ گئے، اور وہ اتنا قریب پہنچ چکے تھے کہ وہ اپنے قدم جو ہیں ان کے غار کے دہانے پر تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق اس وقت انہوں نے کہا کہ اگر یہ دشمن جو ہیں، اگر یہ مشرک جو ہیں یہ اپنے قدموں کی طرف، اپنے پاؤں کی طرف نیچے منہ کر کے دیکھ لیں تو ہی ہمیں دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی اتنا وہ قریب پہنچ چکے تھے کہ وہ بالکل ان کے قدموں کے پاس تھے، بالکل ان کے پاؤں کے پاس، بالکل ہی قریب تھے کہ ان کو یہ تھا کہ اگر یہ انہوں نے اپنے پاؤں پر نظر ڈالی تو وہ ہمیں سمجھے کہ انہوں نے ہمیں دیکھ لیا۔ اس حالت میں بھی اور دشمن کے اتنے قریب ہونے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جن کا تیسرا اس کے پاس ہو، یعنی کوئی بھی شخص، 2 ہیں، 3 ہیں، 5 ہیں، 7 ہیں، جتنا بھی ہے، ان کے ساتھ ایک اللہ بھی ہے، جن کے ساتھ ایک اللہ جو ہے وہ بھی ساتھ ہو، تو پھر ان کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ پر بھروسہ، توکل اور یقین کی ایک اعلیٰ مثالوں میں سے ایک مثال ہے کہ دشمن بالکل سر کے اوپر کھڑا ہے، تو پھر بھی اللہ پر توکل اور اللہ پر بھروسہ کیا ہے کہ جو بھی سچویشن ہے اس میں صرف اور صرف اللہ ہی بچانے والا ہے، اور اللہ ہی حکمت اور تدبیر جو ہے وہ کرنے والا ہے۔ اسی طرح سے ملتی جلتی حدیث ہم نے پچھلی مجلس میں بھی پڑھی تھی، جس میں وہ اعرابی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام کے لیے سستا رہے تھے یا سو رہے تھے، تو ایک اعرابی بدو یا ایک مشرک جو ہے وہ آ گیا، اور اس نے درخت پر لٹکی ہوئی تلوار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکڑ لی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن پر تان لی، اور جب وہ اٹھے تو ان سے پوچھا کہ اب تو بچا، کہ کون تجھے ہم سے بچائے گا، مجھ سے بچائے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پرسکون انداز میں کہا کہ میرا اللہ مجھ سے بچائے گا۔ تو اس سے پھر ان کے اتنے یقین اور اتنے اطمینان سے انہوں نے کہا کہ اسی کا اثر ایسا ہوا کہ اس کے ہاتھوں سے تلوار چھوٹ گئی۔ تو یہ اللہ پر یقین اور توکل کی ایک اعلیٰ مثال، اور اس کی آزمائش بھی ہو جاتی ہے آزمائش کی گھڑی میں بھی انسان آزمایا جاتا ہے۔ تو اس کی ایک بڑی مثال ہے، اہم مثال ہے ہمارے لیے کہ جب ہماری ایسی سچویشن ہو جائے کہ ہمیں کچھ سوجھ نہیں رہا، اور تو پھر ہمیں اللہ پر یقین اور توکل رکھنا چاہیے کہ ایسی کوئی بھی سچویشن ہے تو اس سے ہمیں نکالنے والا صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔ اللہ کی مدد شامل حال ہو تو کوئی ہمارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا۔ اس کے فوائد میں بھی وہی واقعہ ذکر ہے۔ اس وقت کا واقعہ ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں، جو ان کے ساتھ مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے جا رہے تھے، اور مشرکین مکہ نے آپ کی گرفتاری پر گراں قدر انعام مقرر کر دیا تھا، جس کے لالچ میں لوگ آپ کی تلاش میں سرگرداں تھے، حتیٰ کہ یہ مشرکین اس غار ثور کے دہانے تک جا پہنچے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دونوں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر جو ہے وہ آرام فرما رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت اور بے خوفی اور اللہ پر بے پناہ اعتماد اور توکل کا، اور اللہ کی اپنے خاص بندوں کی مدد اور دستگیری کا بیان ہے۔ جیسے فرمایا کہ یقیناً ہم ضرور مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ایمانداروں کی، دنیا کی زندگی میں بھی، اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے یعنی قیامت کے دن بھی، جس دن گواہ کھڑے ہوں گے، جس دن کھڑے ہو کر گواہی دیں گے، حساب کتاب ہو رہا ہوگا، اس دن بھی اللہ تعالیٰ جو ہے یقین اور توکل رکھنے والا بندہ جو ہے ان کی مدد اور ان کی دستگیری جو ہے وہ ضرور کرتے ہیں۔
حدیث نمبر 82، حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے، ان کا نام ہند بنت ابی امیہ خزیفہ مخزومیہ ہے، یعنی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر سے نکلتے تو پڑھتے اللہ کے نام سے، اللہ ہی پر بھروسہ، میں نے بھروسہ کیا۔ یہ بھی ایک بہت خوبصورت الفاظ ہیں گھر سے نکلنے کی دعا جو ہے وہ ہمیں ضرور، چھوٹی چھوٹی دعائیں جو ہیں وہ ہمیں یاد کرنی چاہیے۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ اللہم انی اعوذ بک ان اذل او اذل، یعنی یہ بھی خوبصورت دعا ہے۔ اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی دعائیں جو ہیں وہ بہت خوبصورت بھی ہیں اور ان کے ترجمے بھی بہت ہی بامانی ہیں اور بہت ہی اچھے ہیں۔ بہرحال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکلتے تو پڑھتے اللہ کے نام سے، اللہ ہی پر میں نے بھروسہ کیا، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں گمراہ ہو جاؤں یا گمراہ کر دیا جاؤں، یعنی میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں چاہے کہ اپنے کسی عمل کی وجہ سے گمراہ ہو جاؤں یا کوئی دوسرا مجھے کوشش کر کے مجھے گمراہ کر دے، اسی طرح یا میں پھسل جاؤں یا پھسلا دیا جاؤں، یا میں کسی پر ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے، یا میں جہالت کا ارتکاب کروں یا میرے ساتھ کوئی جاہلانہ معاملہ کرے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھی گھر سے نکلتے ہوئے اپنے معاملات کو چاہے ان کے چاہے اپنا کسی عمل کی وجہ سے ہو یا چاہے دوسرا کوئی ایسا عمل کرے ان کے بارے میں، تو اس معاملے میں بھی اللہ پر بھروسہ اور توکل کر کے گھر سے نکلتے تھے۔ یہ صحیح حدیث ہے، اسے ابو داؤد اور ترمذی وغیرہ نے صحیح سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے۔ ترمذی نے یہ کہا ہے اور یہ حدیث حسن ہے، اور یہ الفاظ ابو داؤد کے ہیں، یہ حدیث کے الفاظ جو ہیں یہ ابو داؤد سے لیا گئے ہیں، لیکن ابو داؤد اور ترمذی وغیرہ میں بھی یہ حدیث جو ہے انہی معنوں میں آئی ہے۔ یعنی گھر سے نکلنے پر بھی اللہ پر بھروسہ، جیسے سونے سے پہلے ہم نے دیکھا کہ سونے سے پہلے اپنا سارے معاملات جو ہیں وہ اللہ کے سپرد کر کے اللہ پہ بھروسے اور اللہ کے یقین کے تحت سونے کی طرف جانا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اگر موت آ جائے تو اسلام پر موت آ گئی سمجھو، اور اگر واپس اٹھنا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھلائی مل ہی گئی۔ اسی طرح سے جب بھی ہم اپنے گھر سے نکلیں تو اللہ پر بھروسہ اور اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے کہ میں گھر سے باہر جا رہا ہوں، گھر کے باہر کے حالات جو ہیں ہر طرح کے معاملات ہوتے ہیں، لوگوں سے ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا، سفر کرنا، سفر کے معاملات ہیں، پھر مطلب وسوسے اور فتنے جو ہیں وہ بہت ہیں، گھر سے باہر نکل کر بازاروں کے فتنے، دنیا کے فتنے، مال کے فتنے، پتہ نہیں کیا کیا، تو یہ سارے معاملوں میں اللہ پر بھروسہ اور اللہ پر توکل کر کے نکلنا، اور یہ دعا کرنا کہ اگر میں گمراہ ہو جاؤں یا گمراہ کر دیا جاؤں، کوئی مجھے گمراہ کر دے، یا میں اپنے کسی عمل یا اپنے کسی وسوسے یا اپنے کسی شیطان کی چال میں آ کر میں خود گمراہ ہو جاؤں، یا مجھ پر کوئی ظلم والا معاملہ ہو جائے، یا مجھ سے کوئی ظلم ہو جائے کسی کے اوپر، یا جہالت یا اس طرح کے جتنے معاملات ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی پناہ اور اللہ تعالیٰ کے کیا پر بھروسہ کر کے گھر سے نکلنا، یہ دعا کرنی، تو یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی مدد شامل حال ہوگی۔ حدیث نمبر 83، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص گھر سے نکلتے ہوئے یہ پڑھ لے، اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں میں، یہ بھی تقریباً اسی سے ملتی جلتی دعا ہے، تھوڑے سے ڈیفرنٹ علماء ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بہت ہی چھوٹی اور بہت ہی مختصر ہے، اس کو تو کم از کم ہم آرام سے یاد بھی کر سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں۔ بہرحال دعا کیا ہے کہ جو شخص گھر سے نکلتے ہوئے یہ پڑھ لے، اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں، میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، گناہ سے پھرنا اور نیکی کی قوت کا میسر آنا، گناہ سے پھرنا اور نیکی کی قوت کا میسر آ جانا اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں، تو اس کو کہا جاتا ہے تو ہدایت دیا گیا، تیری کفایت کی گئی اور تو بچا لیا گیا اور شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے۔
یعنی جو گھر سے نکلتے ہوئے یہ مختصر سے کلمات ادا کر لے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، جو اتنا کہہ لے کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، اللہ ہی پر بھروسہ کیا، گناہ سے پھر صرف اتنا سا ہے، گناہ سے پھرنا اور نیکی کی قوت کا میسر آ جانا اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں۔ یہ اس کا ترجمہ ہے یہاں تک کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اللہ پر بھروسہ کیا، گناہ سے پھرنا اور نیکی کی قوت، لا حول ولا قوت الا باللہ، مگر سوائے اللہ کے کہ نیکی کی قوت، گناہ سے پھرنا اور نیکی کی قوت میسر آ جانا یہ صرف اللہ ہی کی مدد سے ممکن ہے، اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں۔ یعنی اپنا اچھا عمل کی طرف راغب ہونا یہ بھی اللہ کی طرف سے رحم ہے، اور گناہوں سے بچ جانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص فضل ہے، یہ اللہ کے فضل اور مدد کے بغیر ممکن نہیں۔ یہ چھوٹی سی دعا اگر یہ کوئی پڑھ لے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو کیا کہا جاتا ہے کہ تو ہدایت دیا گیا، تیری کفایت کی گئی اور تو بچا لیا گیا، اور شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے۔ اس کو ابو داؤد اور ترمذی، نسائی وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ ترمذی نے یہ کہا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے، ابو داؤد کے یہ الفاظ مزید روایت کیے گئے ہیں، یعنی ابو داؤد میں مزید الفاظ کچھ ایسے بھی ہیں کہ شیطان دوسرے شیطان کو کہتا ہے، جب جو انسان جو دعا پڑھ کے باہر نکلتا ہے اس کے بارے میں ایک شیطان جو ہے وہ دوسرے شیطان سے کہتا ہے کہ تیرا اس آدمی پر کیسے بس چلے گا جس کو ہدایت سے نواز دیا گیا، وہ کفایت کیا گیا اور اس کو بچا لیا گیا، یا مکروہات سے اس کی حفاظت کی گئی۔ یعنی جو ایسے یہ دعا پڑھ کے اللہ پر توکل کر کے نکلتا ہے تو ایون شیطان بھی آپس میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم اس بندے پر کیسے ہمارا بس چلتا ہے، ہمارا زور اس بندے پر کیسے چل سکتا ہے، ہم اس بندے کو کیسے قابو کر سکتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی، جس کو اللہ تعالیٰ نے نواز دیا، جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کفایت مل گئی، جس کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ تو اس بارے میں شیطان بھی آپس میں بات کرتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے پکڑ سکتے ہیں، لیکن اس کی شرط واحد یہ ہے کہ صحیح معنوں میں صحیح نیت کے، صحیح ارادے سے اور صحیح یقین کے ساتھ اللہ پر توکل اور اللہ پر بھروسہ کر کے یہ دعا پڑھی جائے، جو یقیناً 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 شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے انسان۔ اس باب کی یہ آخری حدیث ہے، اگلی انشاءاللہ پچھلی یہ حدیث جو ہے اس کے فوائد ہم دیکھتے ہیں۔ فوائد اس کے لکھے ہیں کہ ان دعاؤں میں اللہ پر اعتماد اور توکل کا اظہار بھی ہے، اور شیطان کی کارستانیوں سے بچاؤ کی التجا اور دعا بھی۔ حدیث نمبر 84، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو بھائی تھے، ایک ان میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتا اور آپ سے دین کا علم سیکھتا، دوسرا کاروبار کرتا اور کماتا۔ کاروباری بھائی نے اپنے بھائی کی شکایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی کہ وہ کاروبار کرنے کی بجائے زیادہ تر آپ کے پاس رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کیا معلوم، شاید تمہیں روزی اس کی وجہ سے ہی ملتی ہو۔ یہ بہت اہم حدیث ہے ہمیں جاننے کے لیے، ہمیں سمجھنے کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے شاید کہ تمہیں جو روزی مل رہی ہے، تمہیں روزی اس کی وجہ سے ہی ملتی ہو۔ اسے ترمذی نے صحیح سند کے ساتھ شرط مسلم پر روایت کی ہے۔ یہ طرف کے معنی کمانا اور اسباب و وسائل اختیار کرنا ہے۔ یہ حدیث انتہائی مختصر لیکن بہت ہی وسیع مطلب اور بہت ہی وسیع ہدایات ہمیں دیتی ہے کہ نبی کے ایک شخص جو ہے، دو بھائی ہیں، ان میں سے ایک بھائی جو ہے وہ کاروبار کرتا ہے یا کماتا ہے، اور دوسرا بھائی جو ہے وہ دین کا علم سیکھتا ہے۔ تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ میرا جو بھائی ہے یہ تو ہر وقت آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے، یہ کوئی مطلب ہیلا نہیں کرتا، کوئی کوشش نہیں کرتا کمانے وانے کی طرف اپنے روزمرہ کی زندگی بسر کرنے کے لیے، یہ صرف آپ کے پاس ہی بیٹھا رہتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شاید کہ تمہارے پاس جو رزق آ رہا ہے وہ بھی اسی وجہ سے ہی مل رہا ہو۔ اس کے فوائد پہلے دیکھتے ہیں، پھر اس پہ تھوڑی سی مختصر بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔
فوائد کیا ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اس طرح کسی کو وقف کر دینا یا کسی کا وقف ہو جانا جائز اور مستحب ہے۔ ایسے طلباء علوم دینیہ کو بوجھ نہیں تصور کرنا چاہیے۔ اسی طرح ان کی اور ان کے علماء کی امداد سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ انسان کو بے وسیلہ لوگوں کی امداد سے رزق مہیا ہوتا ہے۔ اب اس کے فوائد میں تو جو طالب علم ہے اور علماء جو ہیں دینی تعلیم لینے والے اور دینے والے ان کی طرف زیادہ اشارہ کیا گیا ہے، لیکن اس حدیث سے ایک دوسرا اشارہ جو مجھے سمجھ آتا ہے اور بہت ہی عام فہم ہے، کوئی انسان اگر کسی دوسرے کی مدد کرتا ہے، دوسرے کسی کی مدد کرنا یا اپنے مال کو خرچ کرنا، اس کے دو بڑی دو کیٹیگریز ہیں، یہ دو بڑے گروپس میں اس کو ڈسٹریبیوٹ کر سکتا ہے، تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک گروپ ہے جو ہمارے اوپر فرض تقسیم جس میں صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرض کی، جو صاحب نصاب ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی، اس کے اوپر جو بھی اس کا نصاب ہے اس کے مطابق زکوٰۃ کو نکالنا، زکوٰۃ ادا کرنا، یہ فرض ہے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی چھوٹ نہیں۔ لیکن فرض زکوٰۃ کے علاوہ باقی صدقات، خیرات وغیرہ کرنا، دوسروں کی مدد کرنا، جو اپنے والدین اور رشتہ دار، یتیم، مسکین، جو بھی اللہ تعالیٰ نے کیٹیگریز جو ڈیفائن کی، جو ہم نے پڑھی ہیں سورہ بقرہ میں بھی، تو ان کے اوپر خرچ کرنا، یہ جو اختیاری یا آپشنل ہے، یا آپ کی جو نفلی خرچ کرنا ہے، جو ہے صدقے جو ہیں، تو یہ جو ہے ان کو خرچ کرنا، کوئی انسان جب اللہ سے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اس کو اپنے ذہن میں یہ ہمیشہ رکھنا چاہیے کہ اس کے پاس جو رزق مل رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کے رزق میں نہیں سکتا، یقیناً اس کے رزق میں دوسروں کا بھی حصہ ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں، میرے رزق میں، کچھ یتیموں کا، کچھ مسکینوں کا، کچھ غرباء کا، کچھ جو لوگ جو واقعی حقدار ہیں کہ ان کی مدد کی جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے حصے کا بھی رزق ادا کرتا ہے۔ اب اس کو دوسرے معنوں میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو غریب اور مسکین اور جو اہل ہیں صدقہ اور زکوٰۃ وغیرہ لینے کے، ان کا حصہ جو ہے وہ ان لوگوں کو دیتا ہے جن کے پاس مال زیادہ ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری طور پر مال زیادہ دیا ہے۔ تو ہمیں یہ اپنے ذہن میں ہمیشہ ضرور رکھنا چاہیے کہ اگر ہم اپنے مال سے زکوٰۃ نکال رہے ہیں یا اپنے مال سے کسی کی مدد کر رہے ہیں، تو ہم کسی کے اوپر احسان نہیں کر رہے، بلکہ ہم اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو رہے ہیں، نمبر 1، اور نمبر 2، یہ اللہ کی طرف سے احسان ہے، اللہ کی طرف سے احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال اور دولت دینے کے بعد ہمارا دل کو بھی اتنا اچھا کر دیا، ہمارے دل میں بھی اتنا ڈال دیا کہ ہم دوسروں کی مدد کریں، اور یقیناً ہم جب دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو ہمارے جو حساب کتاب ہے، نہ صرف اس میں آسانی ہوتی ہے، اس میں سمپلسٹی آ جاتی ہے، بلکہ ہمیں قیامت کے دن اس کا اجر جو ہے اللہ تعالیٰ نے جیسے کہا دگنا تو کم از کم ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل سے جتنا اس کو بڑھا دے، جہاں یہ بھی ہم نے پچھلے دنوں میں مطلب قرآن کی جو تفسیر ہے اس میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے فضل کو دگنا کر دے، یا اپنے اس عمل کو دگنا کر دے، اس ثواب کو دگنا کر دے، یا اپنے فضل سے اس کو اور جتنا مرضی بڑھا دے۔ تو یہ بھی ہمیں یقین رکھنا چاہیے، بلکہ آج ہی ہم نے پڑھا ہے کہ جو بھی ہم کوشش کریں وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کون سی پڑھی تھی؟ یہی ابھی پڑھا ہے کہ اللہ پر بھروسہ کیا، پھر گناہ سے پھرنا اور نیکی کی قوت میسر آ جانا، یہ اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں۔ اگر ہم کسی کی مدد کرتے ہیں مالی طور پر، احسان کرنے میں تو بہت ساری چیزیں شامل ہے جس کا ہم نے تذکرہ کیا کئی دفعہ، لیکن جہاں پر مالی مدد کا تذکرہ ہو رہا ہے تو مالی طور پر بھی اگر کسی کی مدد کی جائے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک خاص فضل ہے، اللہ کی طرف سے ایک خاص تحفہ ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے اللہ کے عطا کردہ رزق سے
ہم دوسروں کے لیے نکال رہے ہیں، اور یہ سمجھ کر نکال رہے ہیں کہ ہم یہ شاید ہمارے پاس، شاید نہیں یقیناً ہمارے پاس دوسروں کا ہی رزق آیا ہے، جس کو تقسیم کرنا، جس کو دوسروں تک پہنچانا ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، ہم اپنی ذمہ داری سمجھیں۔ بہرحال میں پتہ نہیں صحیح الفاظ میں یا صحیح انداز میں اپنا جو اوپینین ہے وہ کلیئر کر پا رہا ہوں کہ نہیں، لیکن یقیناً آپ لوگ جو ہیں وہ اس کو بہت اچھی طرح سے خوب اچھی طرح سے سمجھتے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں ہمارے اعمال کی درستگی میں ہماری مدد فرمائے، اور ہمیں جو بھی ہم اچھے اعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے شامل حال ہو، اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی رہنمائی جو ہے وہ ہمیں نصیب ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے خاص رحم سے اور فضل و کرم سے ہمیں گناہوں سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنا توکل کرنا اور بھروسہ کرنا اور یقین کرنا جو ہے وہ بھی ہمیں نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ چیپٹر بھی آج ختم ہو گیا۔ اس کے بعد جو چیپٹر آ رہا ہے استقامت کا بیان، یہ استقامت بھی بہت ہی اہم موضوع ہے، جس کو ہم دیکھیں گے اگلی مجلس میں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے خاص فضل و کرم سے۔ جی اس بابت کسی کو اگر کچھ ایڈ کرنا ہے یا کوئی پوائنٹ ریز کرنا ہے تو آپ ضرور ریز کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جی جزاک اللہ خیر۔ وائیک۔ چلو ٹھیک ہے، اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ آپ نے جتنے عمل کرتے ہیں، آپ نیک عمل کرتے ہیں، ان میں بھی دوسروں کو بھی اپنے مال جو خرچ کرتے ہیں آپ اس میں ضرور دوسروں کو مطلب رکھیں، احساس کریں۔ بلکہ میں بار بار اکثر یہی کہتا ہوں کہ جو سفید پوش لوگ ہیں جو اپنا ظاہر نہیں کرتے لیکن وہ حقدار ہیں کہ ان کے اوپر خرچ کیا جائے یا ان کی مدد کی جائے، تو ان کو ظاہری طور پر نہیں، ان کو سری طور پر کہ ان کو اندازہ نہ ہو، پتہ نہ ہو، کیونکہ سفید پوشی کا بھرم رکھنا، اگر وہ انسان جس کے پاس کچھ وسائل نہیں وہ اپنے آپ کو قابو میں رکھا ہوا ہے، تو ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر کوئی سفید پوش ہے تو اس کی مدد اس طرح سے کرے کہ اس کو پتہ بھی نہ چلے، اور یقیناً اس کا جو اجر ہے اللہ تعالیٰ کتنا بڑھائے گا وہ تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پتہ ہے، اور ہمیں تو پتہ چلے گا جب اللہ تعالیٰ ہماری جو گٹری ہے یا ہمارا جو حساب کتاب ہے، ہمارا جو اکاؤنٹ ہے، وہ بیلنس ہمارے سامنے رکھے گا، اور پھر ہی ہمیں ہماری نیتوں کا اصل جو بدلہ ہے وہ ہمارے سامنے آئے گا۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، خاص کر آخرت میں ضرور کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔